اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923333361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے آپ پابندی سے چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ رات جو جمعہ کا اہم بیان ہوا ہے جس کا عنوان تھا دھرم سنسد ہماری سمجھداری اور ذمہ داری، بہت اہم بیان ہوا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہر بھارت کا آدمی اس بیان کو ضرور دیکھے۔ جنہوں نے رات میں لائیو نہیں دیکھ سکے ہوں گے جو لوگ، وہ بیان اپلوڈ ہو چکا ہے اسی چینل پر، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ریاست اتر پردیش کے بریلی سے۔ جی ہاں، آج بریلی میں حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہریدوار اتراکھنڈ میں جو نام نہاد سادھو سنتوں کی دھرم سنسد ہوئی ہے، یا پھر جس کو دھرم سنسد کہا جا رہا ہے، تو اب مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا کہ اب بریلی میں آج مسلم دھرم سنسد ہوگی، اور یہ بھی کہا کہ بریلی اسلامیہ کالج میدان میں یہ مسلم دھرم سنسد ہوگی۔ مسلک سے اوپر اٹھ کر مسلمانوں سے شرکت کی انہوں نے گزارش کی ہے، بازار بند رکھنے کی اپیل بھی کی ہے آج مولانا نے، اور نعرے بازی نہیں بلکہ نعرے بازی کی جگہ درود شریف کے اہتمام کی حضرت مولانا نے گزارش کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آج 20,000 مسلمان قربانی دینے کو تیار ہے۔ آ جاؤ، آپ کی تمنا ہے نا کہ مسلمانوں کو مار دیا جائے، تو مسلمان اس ملک کے امن کے لیے، شانتی کے لیے، اس ملک کی بقا اور اس ملک کو باقی رکھنے کے لیے آج 20,000 مسلمان قربانی دینے کو تیار ہے۔ یتی نرسنگ سوامی جیسے جتنے بھی خبیث ہے، چاہے کالی چرن جیسے، یا وہ خبیث شیطان میڈم جو بول رہی تھی اس وقت کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، تو ایسے تمام قاتلوں ظالموں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری جان دے کر اگر ملک میں امن اور شانتی باقی رہتی ہے اور ملک باقی رہتا ہے، تو آج بریلی کے اسلامیہ کالج کے میدان میں 20,000 مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے لکھیم پور کھیری سے۔ جی ہاں، یعنی اتر پردیش سے ہی۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کے ایک منتری کے آتنکی بیٹے نے یہ ثابت ہو چکا ہے، ایس آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ اس نے باقاعدہ پری پلان منظم منصوبہ بند طریقے سے کسانوں کو کچلا گیا، مرڈر کیا گیا، مارا گیا، کسان شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ لکھیم پور کھیری تشدد کے معاملے میں ایس آئی ٹی نے 12 کسانوں کو بھی سمن بھیجا ہے۔
فساد اور قصدن چوٹ پہنچانے جیسی غیر ضمانتی دفعات بھی کسانوں پر لگائی گئی ہے۔ اب اس خبر کے آنے کے بعد لوگ بڑے غصائے ہوئے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، کسانوں کو مارا بھی جائے، مرڈر بھی کیا جائے، گاڑیوں سے قتل بھی کیا جائے، کچلا بھی جائے، اور پھر کسانوں کو ہی نوٹس بھیجی جائے، سمن بھیجا جائے، تو لوگ اس پر ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں کہ واہ رے مودی، اندھیر نگری تیرا چوپٹ راج۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ بلی بائی ایپ کے ذریعے سے ہندوتواتی آتنکوادیوں نے چند مسلم عورتوں کو، مسلم خواتین کو نشانہ بنایا اور ان کی عزتوں کو نیلام کرنے کی گھٹیا اور نیچ ہندوتوا آتنکوادیوں نے کوشش کی۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو مسلم خواتین دبنگ انداز میں بولتی ہے، لکھتی ہے، یہ انقلابی ذہن کی مالک ہے۔ CAA کے موقع پر بھی کچھ اسٹوڈنٹ بیٹیاں سامنے آئی تھی اور حکومت کے اس کالے ظالمانہ انگریزی قانون کے خلاف بھی باقاعدہ بیٹیوں نے آگے بڑھ کر دبا کے کام کیا تھا۔ تو اسی میں سے CAA مخالف اسٹوڈنٹس عائشہ رینا، ایسے ہی ندا پروین اور لدیدہ فرزانہ نے الزام لگایا ہے کہ ہماری بھی تصویریں بلی بائی ایپ میں نیلام کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے لگائی گئی، تو ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم عورتوں کی تضحیک، مذاق بنانے کا جو بلی ایپ پر کھیل کھیلا گیا، اس کا جو سرغنہ تھا، جس کا نام نیرج بشنوئی بتایا جا رہا ہے، اس کو آسام سے دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور اب وہ دلی پولیس نے نیرج نامی اس آتنکی کو گرفتار کیا ہے جو مسلمان عورتوں کی مذاق بنا رہا تھا۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے پھر UP الیکشن کو لے کر۔ جی ہاں، اتر پردیش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کو لے کر ماحول کو گرمایا جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے باقاعدہ مسلمانوں کے بڑے بڑے جلسوں میں بھی، دھرم سنسد کے نام پر وہاں پر بھی مسلمانوں کے جلسے میں بھی خوب زہر اگلا جا رہا ہے، اور BJP تو چاہ ہی رہی ہے کہ ایسا ماحول بنے جس سے ہندو ووٹ ایک جگہ ہو جائے اور مسلم ووٹ تقسیم ہو جائے۔ خیر، UP سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ 8 مرحلوں میں الیکشن اتر پردیش میں ہونے کے امکانات ہیں، اور کسی بھی وقت باضابطہ اعلان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اب کورونا کو سامنے رکھتے ہوئے ریاستوں میں جو کئی اسٹیٹ میں الیکشن کے معاملے، جس میں خاص طور سے اتر پردیش، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا، کیونکہ سیاسی ریلیاں اور جلسوں پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں کورونا نہیں جاتا ہے، وہاں خود بڑے بڑے نیتا جاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر جاتے ہیں، خود یوگی جی جاتے ہیں، مودی جی جاتے ہیں، اور سماجوادی جاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ وہاں جائیں تو کورونا کی ہمت کہاں سے ہوں گی، اور ان کو پڑی بھی نہیں ہے، جنتا مر جائے، بھاڑ میں جائے، کورونا پھیل جائے، لیکن ان کو اپنا الیکشن پیارا ہے۔ اس کی زندہ مثال میں بار بار کہتا ہوں، بہار میں ہوئی، ہم نے دیکھا، بنگال میں ہوئی، ہم نے دیکھا، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ مر گئے، ہم نے دیکھا۔ تو الیکشن لگاتار ہو رہے ہیں، کورونا پھیلے یا جنتا مر جائے، مگر نیتاؤں کو یا کیندر سرکار کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشن پر، سیاسی ریلیوں اور جلسوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی بیچارے اپنی جان بچا کر واپس آئے۔ اب کانگریس بھی بڑی عجیب ہے، وہ ان سے سوال کر رہی کہ حضرت آپ پر اٹیک کہاں ہوا تھا، حضرت آپ پر حملہ کہاں ہوا تھا جو آپ کی جان بچ گئی؟ تو لوگ کہہ رہے کہ مودی جی اس قسم کی حرکتیں مت کرو، آپ بڑے پد پر بیٹھے ہوئے، اور یہ ناٹک اور یہ ڈھونگ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، کانگریس اس طریقے کی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن خیر، آئیے، وزیر اعظم کی سیکیورٹی چوک پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کے دبنگ نیتا اور پورے مہاراشٹر کے کانگریس کے ادھیکش نانا پٹولے صاحب نے کہا کہ یہ پوچھ تو وزیر داخلہ سے ہونا چاہیے، یعنی سیدھا انہوں نے کہا کہ گرہ منتری امیت شاہ سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ تو امیت شاہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ کی سیکیورٹی میں چوک ہوئی ہے تو سب سے زیادہ ذمہ دار
ذمہ تو آپ کا اپنا آدمی یعنی امیت شاہ ہے۔ اس لیے نانا پٹولے صاحب نے کہا ہے کہ امیت شاہ کو پکڑا جانا چاہیے اور امیت شاہ صاحب سے پوچھ ہونی چاہیے کہ بھیا چوک کیوں ہوئی ہے۔ تو نانا پٹولے نے کہا کہ سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے والی ایس پی جی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر میں ہوتی ہے، گرہ منتری کے انڈر میں ہوتی ہے، تو امیت شاہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہے۔ آخر پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم مودی کو اس طرح کا ڈھونگ اور ناٹک اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ کہیں پر مودی جی پر اٹیک نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک کسانوں کا معاملہ کہیں تو خود وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم ان پر گولی بھی نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ وہ تو شانتتا پورو انداز میں آندولن کر رہے تھے، ویسے بھی 15 منٹ میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا میدان خالی تھا۔ جی ہاں، اس لیے مودی جی شرم کے مارے ناٹک کر کے واپس لوٹ آئے۔ جی ہاں، اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ وہاں کے جو اخبارات ہیں پنجاب کے، وہاں کے تمام اخبارات نے یہ خبر شائع کی ہے کہ مودی صاحب کی ریلی میں صرف 5000 لوگ تھے، جبکہ وہاں کی بی جے پی نے یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ لوگوں سے زیادہ کی بھیڑ ہوں گی، لیکن وہاں 5 ہی ہزار لوگ بیٹھے، پورا پنڈال خالی تھا، پورا میدان خالی تھا، جس کی وجہ سے بڑی کرکری ہو سکتی تھی، بڑی بے عزتی ہو سکتی تھی۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ریاست بہار کے دربھنگہ سے۔ ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہت ہی مشہور شراب تاجر جو ہے یادو، نرنجن یادو، اسے پولیس نے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دربھنگہ، مظفر پور سمیت اس کا پورا نیٹ ورک، اس کا کاروبار مظفر پور سے لے کے پٹنہ تک پھیلا ہوا ہے۔ گرفتار شاطر کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے۔ خیر، شراب کاروباری کو گرفتار کرنے میں پولیس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے خلاف دربھنگہ، مظفر پور، پٹنہ سمیت کئی ضلعوں میں شراب کے کاروبار کرنے کا معاملہ درج ہے۔ پولیس اس سے پہلے شراب کاروباری نرنجن یادو کا 8 ٹرک، ایک بولیرو، ایک سوئفٹ ڈیزائر کار کے ساتھ 35,000 لیٹر شراب ابھی تک برآمد ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ممبئی میں اب کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی کے مد نظر کارپوریشن ممبئی نے نئی گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ دواخانوں میں، اسپتالوں میں پیشنٹس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے BMC کی اجازت لازمی ہوگی۔ ممبئی میں کورونا کیس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے BMC نے پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ BMC نے تمام نجی اسپتالوں کو آدیش جاری کر دیے ہے کہ وہ دوسری لہر کے دوران اپنی زیادہ سے زیادہ بستروں کی گنجائش کو دوبارہ فعال کریں، ایکٹیو کریں، بڑھائیں۔ ممبئی میں کورونا کا خطرہ بڑھنے کے بعد میونسپل انتظامیہ تیار ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کی آمد کے ساتھ ہی ممبئی کارپوریشن نے بستروں کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دی وائر نے بڑا خلاصہ کیا ہے۔ جی ہاں، دی وائر نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP ٹیگ فاگ ایک ایپ ہے۔ BJP اس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا پر نفرت پھیلاتی ہے۔ BJP کی IT سیل سے منسلک سوشل میڈیا پر ٹیگ فاگ نامی ایپ کا استعمال اپنی پارٹی کے لیڈروں، وزراء، منتریوں کی مقبولیت بڑھانے، بیانیہ میں تبدیلی، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرانے اور اپنے ناقدین کو ہراساں کرنے کے لیے یہ ایپ کا استعمال BJP کرتی ہے۔ دی وائر نے یہ باتیں آج یہ رپورٹ شائع کرتے ہوئے کہی۔ دراصل BJP میڈیا سیل کے ایک ناراض ملازم نے اپریل 2020 میں ٹیگ فاگ کے بارے میں تمام معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ اس کے بعد اس پر کام کرتے ہوئے دی وائر نے اس کی سنجیدگی سے چھان بین کی تو اور بھی زیادہ مزید حقائق سامنے آئے۔ اپریل 2020 میں ایک گمنام ٹویٹر اکاؤنٹ نے BJP IT سیل کے ناراض ملازم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک انتہائی خفیہ ایپ ٹیگ فاگ کے بارے میں ٹویٹر پر لکھنا شروع کیا، یعنی جس سے یہ پتہ چلا۔ دی وائر نے کہا کہ
اس سے یہ پتہ چلا وہ بیچارہ ناراض ہو گیا ہوگا، تھوڑے پیسے ویسے ہو سکتا ہے کم ملے ہوں گے، وہ ناراض ہو گیا تو اس نے بی جے پی آئی ٹی سیل جو پورا آتنک پھیلاتا ہے، نفرتیں پھیلاتا رہتا ہے، ہندو مسلم اور اپنے اپوزیشن کی امیج کو کیسے خراب کرنا ہے، یہ نیچ کام جو کرتا رہتا ہے، تو دی وائر نے بتایا کہ اس ناراض بی جے پی کے ایک کارکن نے یہ بتایا کہ یہ سارا کھیل گھٹیا نیچ کھیل بی جے پی ٹیگ فاگ ایک ایپ ہے، اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے کا نیچ اور گھٹیا کھیل بی جے پی کرتی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتر پردیش سے، اور اسے لوگ افسوسناک یہ خبر کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، بی جے پی کے ایک قدآور نیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں، بہت سارے مسلمان بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بی جے پی کے ساتھ جڑیں گے تو ان کی مجبوری ہے بیچاروں کہ وہ بی جے پی کا ہی تو جب گنگائیں گے تو آپ لوگ اس کو برا مت مانا کیجیے، آپ لوگ ان کو گالیاں مت دیجیے، وہ بی جے پی کی کھا رہے ہیں، بی جے پی کے ذریعے سے ان کو ٹکڑے مل رہے ہیں یا جو کچھ بھی مل رہا ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے بی جے پی کا گن گائیں گے، اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر، بی جے پی کے ایک اقلیتی امور کے ماہر اور بی جے پی کے قداور نیتا ہے اتر پردیش کے محمد عرفان احمد، انہوں نے کہا ہے کہ یوگی راج میں عام مسلمان بہت خوشی کے ساتھ اور بڑی آزادی کے ساتھ جی رہا ہے، اور اپنے اتر پردیش کا سنہری دور ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اور اتر پردیش یوگی راج میں آگے بڑھیں، کیونکہ یوگی راج میں جس طریقے سے موب لنچنگ بڑی بھی ہے وہ عرفان احمد کو نظر نہیں آ رہی، یوگی راج میں جس طریقے سے مسلمانوں کا مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، وہ عرفان احمد کو نظر نہیں آ رہا ہے، یوگی راج میں کس طریقے سے نفرتیں بڑھ گئی ہے وہ عرفان احمد کو نظر نہیں آ رہا ہے، یوگی راج میں کیسے زبان استعمال ہو رہی ہے اور کیسے یتی نرسنگھن سوامی پیارے آقا کے شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یوگی اسے چھوڑتا جا رہا ہے، یہ عرفان احمد کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن خیر آپ یہ مت بتائیے، وہ بیچارے عرفان احمد کا کوئی قصور نہیں، وہ بی جے پی میں ہیں تو بی جے پی کے گنگان گائیں گے، اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عرفان احمد یا ان جیسے اور بھی جو نیتا ہے ان کو گالیاں بکنے یا برا بھلا کہنے کا کام نہ کریں، یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ خود بیچارے بی جے پی میں ہیں، تو جو آدمی جس پارٹی میں رہے گا وہ اسی کی گنگان گائیں گا، یہ اصول ہے۔ چلیے آئیے آخری بڑی اچھی خبر ریاست مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ تھانہ کا جو کلوا شہر ہے وہاں کی ایک متوسط میڈیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی مسکان عبدالحمید خان کو سائنس انوائرمنٹ میں پہلا مقام حاصل ہوا۔ جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ ایسی خبریں میڈیا نہیں دکھاتی ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کے، ہمارے لوگوں کی اچھی خبریں دکھانے کے لیے میڈیا کے پاس میں وقت بھی نہیں ہے، اور یوں سمجھیے کہ ان کو ایسی خبریں دکھانا بھی نہیں ہے۔ لیکن خیر، مسکان عبدالحمید خان کو سائنس انوائرمنٹ میں پہلا مقام حاصل ہوا، اس پر ریاست کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری اور ہمارے وزیر ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے نے مسکان عبدالحمید خان کی حوصلہ افزائی کی، اور اہل کلوا کو اب چاروں طرف سے مبارکبادیاں مل رہی ہے۔ مسکان نے بتایا کہ اس اعزازی تقریب میں جہاں اس کا ستکار و سمان کیا گیا، اس میں گورنر بھگت سنگھ کوشیاری، آدتیہ ٹھاکرے اور دیگر معزز اعلیٰ شخصیات موجود تھی، جہاں مسکان کو میڈل، سند اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔